نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رمضان شریف سے پہلے اتوار کے دن جو ہمارا درس ہو رہا تھا نماز کے حوالے سے، تو اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی، نماز کی شرطیں اور نماز کے فرائض. لیکن الحمدللہ ماہ رمضان شریف کے اندر ہم نے فرائض اور واجبات، سنتیں اور مستحبات یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. تو اب اس کو ہم اتوار کے دن درس میں ہرگز نہیں دہرائیں گے، اس لیے کہ بار بار اب انہی چیزوں کو نہیں بیان کیا جائے گا. بہت سارے دوسرے مسائل ہیں جنہیں بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم نے سوچا کہ نماز کے فرائض بھی ہو چکے ہیں، واجبات بھی ہو چکے ہیں، نماز کی شرطیں اور نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات یہ سب ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں ہم نماز کے مکروہات کی طرف. یہ چیز بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ نماز میں مکروہ کون کون سی چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ مکروہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مکروہ تحریمی ہے اور ایک مکروہ تنزیہی ہے. یہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی اس سے نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے، لوٹانا دوبارہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اگر نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، یعنی نماز میں کوئی کام آپ نے ایسا کیا جس کا تعلق مکروہ تحریمی سے تھا، تو اب نماز کو دہرانا، دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر نہیں دہرائے گا تو نمازی گنہگار ہوگا. لیکن مکروہ تنزیہی جو ہے اس سے نماز کو دہرانا واجب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ شریعت میں ناپسند ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں مکروہ تحریمی سے تو بچنا ہی بچنا ہے. نہیں بچیں گے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اور نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو مکروہ تحریمی کے ساتھ ساتھ ہمیں مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا چاہیے کہ وہ بھی، یعنی مکروہ تنزیہی بھی شریعت میں ناپسند ہے. نماز تو ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ شریعت کے اندر ناپسند ہے. اللہ کو ایسی نماز ناپسند ہے. تو جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو عبادت وہ کرو جو اس کو پسند آئے. اس حوالے سے نماز کے سب سے پہلے جو وہ مکروہات جو تحریمی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تنزیہی کی طرف آئیں گے. سب سے پہلا، داڑھی بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے. دوسرا، کپڑا سمیٹنا
جیسا کہ آج کل بعض لوگ جو ہے سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کبھی پیچھے سے کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کپڑے کی استری خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ ماڈرن ٹائپ کے تھوڑے سے ہوتے ہیں جن کے پینٹ اور ٹی شرٹ بڑے کڑک استری میں ہوتے ہیں، وہ اکثر اپنی نمازوں کو خراب کرتے رہتے ہیں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹی شرٹ جو ہے سیدھی کرتے رہتے ہیں، پوری نماز ان کی ٹی شرٹ صحیح نہیں ہو پاتی ہے، سلام پھیرنے تک وہ اپنی ٹی شرٹ صحیح کرتے رہتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کو دہرانا واجب ہے، نہیں دہرائیں گے تو گنہگار ہوں گے وہ. اس لیے اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیچھے سے کپڑا خراب ہے تو ایک ہاتھ سے، جیسے بدن سے کپڑا چپک گیا تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے، فوراً چھڑا کے باندھ لے اس کو. لیکن دونوں ہاتھ، عام طور سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، دونوں ہاتھ سے لوگ اٹھتے سمے بیٹھتے سمے سیدھا ہی کرتے رہتے ہیں. وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے یا قاعدے سے کھڑے ہوئے تو فوراً سیدھا کرتے ہیں پیچھے سے. تو اس طرح سے یہ مکروہ تحریمی ہے، نماز کو دہرانا واجب ہے. تیسرا، کپڑا لٹکانا. کپڑا لٹکانا کیا؟ سر یا کندھے پر، آپ سر پر یا اپنے کندھے پر اس طرح چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا، لٹکانا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ چادر ہے یا کوئی شال وغیرہ، اس کو گلے میں اس طرح سے ڈالے کہ یہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں اس طرح سے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر کسی نے اس طرح سے ڈالا کہ عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے، ہم نے اس کو ڈالا اس طرح سے اور گلے میں سے گھما کر کے دوسرا کونا پیچھے کی طرف ڈالا ہے نا، ایک حصہ اب ہم نے اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا اس طرح سے، تو ایک حصہ تو ادھر ہو گیا، پھر اس کو ہم نے گھما کر کے یہ والا حصہ ادھر ڈال لیا، تو گلے میں لٹکایا تو ہے لیکن ایک حصہ سامنے کی طرف لٹکا ہے، ایک حصہ پیچھے کی طرف. تو اگر گلے میں گھما کر کے رومال یا شال جو بھی ڈالا اور دونوں طرف یعنی ایک ہی طرف دونوں حصے لٹک رہے ہوں تو کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. لیکن اگر شال یا چادر گلے میں گھما کر کے ڈالا، ایک حصہ آگے کی طرف ہے دوسرا حصہ پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے تو مکروہ تحریمی نہیں. کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ آگے اور پیچھے دونوں حصے لٹک تو رہے ہیں لیکن رومال ایک ہی کندھے پر، اب جیسے یہ اس طرح سے، تو ایک حصہ آگے کی طرف ہے ایک حصہ پیچھے کی طرف ہے، لیکن یہ بھی مکروہ تحریمی ہے اس لیے کہ ایک ہی کندھے پر شال یا چادر ہے. اگر ایک ہی کندھے پر شال یا چادر ہو تو چاہے آگے لٹکے دونوں یا آگے پیچھے لٹکے، مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر گلے میں گھما کر کے ڈالا ہے اور دونوں حصے ایک ہی طرف ہیں تو مکروہ تحریمی، لیکن اگر ایک حصہ پیچھے کی طرف ہے ایک حصہ آگے کی طرف ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہے. میرے خیال سے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، دو مرتبہ سمجھا دیا میں. تو کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، بتا دیا کہ کب مکروہ تحریمی ہے اور کب مکروہ تحریمی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی، چاہے دونوں یا ایک آستین سے زیادہ آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ فل آستین پہن کر کے آیا اور اس نے موڑ لیا، باہر ہو یا اندر ہو،
نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس لیے کہ حدیث پاک میں نماز میں کپڑا موڑ کر کے نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اب چاہے باہر موڑے یا اندر موڑے، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے یہاں تک موڑے، چاہے اوپر چڑھا کر کے موڑے، کہیں تک بھی موڑے، اگر کپڑا موڑے گا یعنی چڑھائے گا، لپیٹے گا، اندر لپیٹے یا باہر لپیٹے، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ٹی شرٹ وغیرہ عام طور سے جو کچھ کپڑے لوگ پہن کر کے آتے ہیں، تو اب ہمارے یہاں بہت سارے حضرات تو اس کو مکروہ تحریمی جانتے نہیں، جو مکروہ تحریمی ہے، اور بہت سارے حضرات اس کو بھی مکروہ تحریمی بول دیتے ہیں جو ہے نہیں. جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جو ہوتا نہیں ہے اس کو مکروہ تحریمی بول دیتے ہیں. اگر کوئی عام طور سے ٹی شرٹ وغیرہ آپ دیکھیں یہاں تک ہے، یا کوئی ٹی شرٹ یہاں تک ہے، یعنی آستین پہلے سے ہی، یعنی اس کپڑے کی سلائی ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، تو اب اگر اتنا حصہ کھلا ہے تو نماز مکروہ تحریمی نہیں، تنزیہی ہے، ناپسند ہے وہ، لیکن اس سے نماز دہرانا ضروری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں تک پہن کے نہیں آنا چاہیے، پورا فل آستین پہننا چاہیے. تو جس کپڑے کی سلائی ہی ایسی ہو کہ وہ اوپر تک، یعنی وہ جہاں تک ہے وہیں تک اس کو سلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کپڑا آستین، اس کی آستین بڑی تھی لیکن اس نے موڑ کر کے چھوٹا کیا ہے، چاہے اندر موڑا یا باہر موڑا، تو اب اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. یہ جو ہے مسئلہ دھیان میں رکھیں آپ، بہت ہی زیادہ یہ ہمارے لیے مسئلہ ضروری ہے. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں مکروہات تحریم میں سے. چھٹی چیز، پیشاب، پاخانہ یا ریح، ہوا خارج ہونے کو ریح کہتے ہیں. پاخانہ، پیشاب یا ریح کی شدت ہونا، بہت ہی جو ہے سخت ہونا، یعنی حاجت ہے اس کی زیادہ، ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اب اس میں صورت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی پاخانہ، کیونکہ اب پاخانہ، پیشاب یا ہوا خارج ہونے کی شدت یعنی زیادہ ہونا، 2 ہی صورت ہوگی، یا تو نماز سے پہلے ہی یا نماز کے اندر کسی کو پیش آ جائے. تو دونوں کا الگ الگ شریعت میں بیان کیا گیا ہے. اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی پاخانہ، پیشاب یا ریح کی شدت تھی اور وقت میں کافی وسعت بھی ہے، یعنی اگر وہ پاخانہ پیشاب کر لے گا، وضو بنا کر کے نماز بھی وقت کے اندر پڑھ لے گا، وقت نماز کا ختم نہیں ہوگا، ایسی صورت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے. نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے. یعنی اگر کسی کو پاخانہ پیشاب بہت شدت سے لگی ہوئی ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے میں ابھی وقت بھی باقی ہے، یعنی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ پاخانہ پیشاب بھی کر سکتا ہے، وضو بنا کر کے نماز بھی وقت کے اندر ادا کر سکتا ہے، تو ایسی شدت کی حالت میں نماز شروع کرنا ہی گناہ ہے. یعنی نماز شروع کرے گا تو گنہگار ہوگا. تو نماز کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے ایسی حالت کے اندر. ہاں اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ فارغ ہوگا، پاخانہ پیشاب کرے گا، وضو بنائے گا، اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لے. تو اب کیا کرے؟ کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا نا، پھر نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ نماز کیا کر لے؟ ادا کر لے. اچھا، یہ تو مسئلہ تب تھا کہ جب پاخانہ پیشاب کی شدت نماز سے پہلے ہو. اگر کسی کو نماز کے دوران ہی ایسی حالت ہو گئی کہ بالکل پاخانہ یا پیشاب یا ری جو ہے شدت کی لگ گئی اس کو، تو فرماتے ہیں اگر وقت باقی ہو، جیسے کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت ہوئی تھی، کہ اس کو پیشاب شدت سے لگ گئی، اسی لیے ہر نماز سے پہلے جو ہے آدمی کو کم سے کم فارغ ہو لینا چاہیے تاکہ نماز کے دوران اس طرح کے معاملات پیش نہ آئیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر 2 رکعت کے بعد کسی کو پیشاب کی اتنی شدت ہو گئی کہ بالکل سخت ہے، اب
برداشت سے باہر ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کہ اگر ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، یعنی اتنا وقت باقی ہے کہ وہ فارغ بھی ہو لے گا، وضو بھی کرے گا اور ظہر ادا بھی کر لے گا، تو فرماتے ہیں نماز توڑ دینا واجب ہے۔ نماز کے دوران اگر یہ شدت پیدا ہو گئی تو نماز توڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن واجب کب ہے؟ جب اس کو یقین ہو کہ میں فارغ بھی ہو جاؤں گا، وضو کر کے نماز بھی وقت میں ادا کر لوں گا۔ فرماتے ہیں اگر اسی طرح سے اس نے پڑھ لی تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر نماز کے اندر وقت باقی نہیں ہے تو وہ اسی حالت میں پڑھ لے، پھر اس کے بعد میں جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو پاخانہ یا پیشاب یا ریح کی شدت کے وقت جب بہت سختی کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہوں تو ان حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ پھر بعد میں اس نماز کو دوہرا لے، یعنی اب یہاں پر وقت کی قید لگائی اس لیے کہ اگر اس کو ایسا یقین ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں گا، وقت کے اندر نماز ادا کر لوں گا، تب تو وہ نماز شروع ہی نہیں کرے گا، اور اگر نماز میں ہے تو توڑنا واجب ہے۔ اب بھائی کرے گا تو بعد میں تو وقت کے اندر پڑھ لے گا، لیکن اگر وقت باقی ہی نہیں ہے تو علماء کیا فرماتے؟ اسی حالت میں پڑھ لے، بھلے اس نماز کو دوہرانا واجب ہے، اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا نا، قضا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس بنیاد پر فرمایا اگر وقت باقی ہے تو نماز شروع ہی نہ کرے، فارغ ہو لے، پھر اپنا وقت میں نماز ادا کرے۔ لیکن نماز میں تھا اور ایسی حالت پیدا ہو گئی اور وقت باقی ہے کہ نماز توڑ کر کے وضو کرے گا، فارغ ہوگا، پھر وقت میں ہی نماز ادا کر لے گا، تو نماز کو توڑ دینا واجب۔ لیکن اگر وقت باقی نہ ہو تو دونوں صورتوں میں کیا کرے گا؟ وہ نماز ادا کرے گا، بعد میں اس نماز کو دہرائے گا، لیکن نماز کو دہرائے گا۔ یہ ہے کہ اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کی نماز ادا ہی ہوگی، اس لیے کہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں جو ہے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ تو واجب بچے گا تو لیکن اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کا فرض قضا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ جی۔ 7واں مکروہ تحریمی، دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ اب آج کل کا تو کہاں کنکری ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے جو ہے کبھی بار سامنے سے ہٹاتے رہتے، قالین پہ بھی ہٹاتے رہتے۔ مذاق اصل میں لوگوں نے نماز کا بنا لیا ہے، قالین پہ کیا گر گیا ہے؟ تو دوران نماز کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز کے دوران کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسول میں سوال کیا، رسول اللہ میں نماز کے دوران کنکری ہٹاؤں یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک بار، یعنی اگر ضرورت ہو تو، اور اگر تو اس سے بچے، یعنی ہٹا مت، اگر تو اس سے بچے تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے تیرے لیے بہتر ہوگا، یہ بہتر ہوگا۔ اب اس میں علماء مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کی حالت میں سجدے کی سنتیں بھی ہوتی ہیں، ہم نے سب بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، سجدے کے واجبات بھی ہوتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اگر سنت کے مطابق، یعنی کنکری اتنی پڑی ہوئی ہے کہ سنت کے مطابق سجدہ نہیں کر پائے گا کنکری کی وجہ سے، تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر نہ ہٹائے کنکری تو سنت کے مطابق سجدہ نہیں کر پائے گا، تو ایک بار اجازت ہے کنکری ہٹانے کی۔ اور جو سجدے کے واجبات ہیں، اگر اتنی زیادہ کنکری ہے یا کنکری کوئی ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اگر اس کو نہ ہٹائے تو سجدے کا واجب ادا نہیں ہوگا، تو جتنی بار میں وہ ہٹ سکتا ہے اتنی بار اس میں اس کو ہٹانا واجب ہوگا، کیونکہ سجدے کا واجب ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہٹانا واجب ہے، یعنی بغیر ہٹائے سجدے کا واجب ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو کنکری کو ہٹانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر ہٹائے بغیر سنت ادا نہیں ہو سکتا ہے تو کنکری کو ہٹانا کتنی بار اجازت ہے؟ ایک بار۔ لیکن سنت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، واجب پر بھی عمل ہو سکتا ہے، تو اب ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا 8واں مکروہ تحریمی، نماز میں انگلیاں چٹخانا، انگلیاں کیا کرنا؟ چٹخانا، پھوڑتے رہنا بیٹھ کر کے۔
میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکایا کرو، ٹھیک ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا، کیونکہ نماز میں تو منع ہے ہی ہے انگلی چٹکانے سے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں سنت پڑھ کر کے فرض نماز کا انتظار کر رہے ہیں، چٹکائے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو انتظار نماز کے دوران بھی انگلیاں چٹکانے سے حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. ایک روایت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکانے سے منع کیا ہے. یعنی آپ جب گھر سے نماز کے لیے آئے نا تو حضور نے آتے ہوئے بھی انگلیاں چٹکانے سے منع کیا ہے. انتظار کر رہا ہے نماز کا بیٹھ کر کے تب بھی حضور نے انگلی چٹکانے سے منع کیا ہے، اور نماز میں تو منع ہے ہی. تو اب 3 طرح کی حدیثیں ہو گئی نا، نماز کے لیے آتے ہوئے بھی منع، نماز کا انتظار کرتے ہوئے بھی منع، اور نماز کے اندر بھی منع. علماء نے ان احادیث مبارکہ سے یہ 3 احکام ثابت کیے. علماء فرماتے ہیں نماز کے دوران اور توابع نماز میں، مثلا نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے، تینوں صورتوں میں انگلیاں چٹکانا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. خارج نماز یعنی نماز کے علاوہ میں نہیں، جیسے نہ نماز کے لیے جا رہا ہے، نہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، نہ نماز میں ہے، ایسی حالت میں انگلی چٹکانا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے. اور نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے نماز میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. ان تینوں کے علاوہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی. لیکن اگر کسی حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے چٹکا رہا ہے، مثلا ہاتھوں کو آرام دینے کے لیے، تو نہ تحریمی ہے نہ تنزیہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نواں مکروہ ہے تشبیک. تشبیک کہتے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالنا نماز میں، یہ بھی مکروہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد کے ارادے سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں نہ ڈالے، بے شک وہ نماز میں ہے، یعنی وہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کا ثواب مل رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے؟ تو نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں. کون سا؟ انگلی چٹکانا بھی اور تشبیک بھی. یہ چٹکانا اور یہ انگلی ڈالنا. تو نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز کا انتظار کرتے ہوئے، نماز میں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ تحریمی ہیں. اور ان تینوں کے علاوہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ تنزیہی ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے جو ہے ہاتھ کو آرام دینے کے لیے کرے تو نہ تنزیہی نہ تحریمی ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ 9 مکروہ ہو گئے. نماز کے مکروہات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. کمر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. 10واں مکروہ کمر پر ہاتھ رکھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے. یہ جہنمیوں کی راحت ہے. ابھی یہاں پہ کوئی نہ سمجھے کہ جہنم میں کون سی راحت ہوگی، وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے. یہاں مطلب یہ تھا کہ کمر پر ہاتھ رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہودی جہنمی ہے. یہودی کیا ہے؟ جہنمی ہے. اور یہ ہاتھ رکھنا یہودیوں کا طریقہ ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کا فعل ہے. ٹھیک ہے؟ تو کمر پر ہاتھ بھی نہیں رکھنا ہے. ایک آخری مکروہ میں آج آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اور دیگر مکروہات ہم آنے والے درس میں آپ کے سامنے بتائیں گے. تو یہ آج کتنے مکروہات ہو گئے ہمارے سامنے؟ 10 مکروہات جو آپ کے سامنے پیش کر دیا. عام طور سے نمازی ایک غلطی یہ کر بیٹھتے ہیں کہ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود، رکوع میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا،
یا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لینا، سجدے سے سر اٹھا لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقتدی رکوع میں چلا گیا امام سے پہلے تو اس پر ضروری ہے کہ لوٹے اور امام کے ساتھ رکوع کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقتدی رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور امام صاحب رکوع میں گئے اور اس نے امام کو رکوع میں پا لیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی، سلام پھیرنے کے اندر بھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں، شیطان کے ہاتھ میں ہے اس کی پیشانی کے بال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے؟ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے جیسا کر دے؟ حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مسلم شریف ہے نا، حدیث پاک کی کتاب مسلم شریف، اس کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث لینے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے ایک بہت مشہور محدث کے پاس دمشق تشریف لے کر کے گئے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پردہ ڈال کر کے حدیث پڑھاتے تھے، مدتوں تک امام نووی ان کے پاس پڑھتے رہے مگر ان کا منہ نہیں دیکھا، پردہ ڈال کے پڑھاتے تھے۔ جب ایک زمانہ گزر گیا اور اس پڑھانے والے محدث نے دیکھا کہ امام نووی کو علم حدیث کا بہت شوق ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تو انہوں نے جس سے حدیث حاصل کی ہوگی وہ بھی تو بڑے محدث ہوں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ سر ڈھانک کر کے پڑھاتے تھے، اپنا منہ چھپا کر کے۔ ایک روز پردہ ہٹایا انہوں نے، امام نووی کے استاذ نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا منہ گدھے کی طرح ہے، ان کا منہ کیا ہے؟ گدھے کی طرح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اے نووی صاحبزادے، انہوں نے کہا صاحبزادے آخر یہ میرا حال جو ہوا کہ آج میرا منہ گدھے کی طرح ہے، یہ کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں میں نے وہ حدیث پڑھی کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے دوران امام سے آگے جانے سے ڈرو، امام سے پہلے رکوع کرنا، سجدے میں چلے جانا، رکوع میں چلے جانا، ڈرو۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ حدیث مجھ کو پہنچی نا تو حدیث بیان کرنے والوں میں کچھ کمزوری تھی تو میں نے حدیث کو ضعیف سمجھ لیا، جیسے آج کل یہ بیماری بہت سارے اہل حدیثوں کو لگی ہوئی ہے نا، یہی والی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ تو کہتے میں نے حدیث کو کمزور سمجھ لیا کہ حدیث ضعیف ہے، ضروری تھوڑی نہ عمل کرنا۔ کہتے اب میں نے کیا کیا، میں قصدن جان بوجھ کر کے میں امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا، سجدے میں چلا جاتا، تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو، میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو امام سے پہلے رکوع سجدہ ہرگز مت کیا کریں۔ میں بارہا کچھ چیزوں میں جو سختی کرتا ہوں اسی لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کا طریقہ بالکل درست رہے۔ کچھ سختیاں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ہماری عوام جو ہوتی ہے نا ایسے امام کو پسند کرتی ہے جو کچھ نہ بولے، ہے نا، کوا اڑے تو بھی صحیح ہے، بیل اڑے تو بھی صحیح ہے، عوام ایسے امام کو چاہتی ہے، حقیقت ہے یہ۔ بس آپ وہابی کے ساتھ بیٹھیے، امام صاحب خوش رہیں آپ سے، تب آپ ٹھیک ایسے امام کو پسند کریں۔ آپ الٹے سیدھے نماز پڑھتے رہیے، امام صاحب آپ کی تعریف کرتے رہیں، ہاں آپ بہتر کر رہے ہیں، ایسے امام سے ہماری لوگ خوش رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں ہماری محفل ہو یا ہمارا بولنا ہو، ان چیزوں سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، خراب چیزوں کو درست کرنا۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا،
چیر پھاڑ کرنے والا ڈاکٹر آپ کا دشمن نہیں ہوتا ہے. یہی چیر پھاڑ اگر کوئی اور کرے آپ کا دشمن ہے، لیکن ڈاکٹر کرے تو آپ کا دشمن نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میں نے ایک مرتبہ شاید فجر میں نے کہا تھا کوئی، کیونکہ عام طور سے ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ سلام کے بعد ہی ہم کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. دونوں طرف سلام پھیرا، کلمہ طیبہ. ابھی میں دوسری طرف کا سلام پھیر رہا ہوتا ہوں کہ پیچھے سے آواز آ جاتی ہے لا الہ الا اللہ. تو آواز تو تبھی آئی نا کہ آپ نے امام سے پہلے ختم کر دیا ہے. میں نے ایک دو مرتبہ بولا، شاید ان کو میری بات ان کے بھیجے میں گھسی نہیں تو میں نے بھی چھوڑ دیا. اب تم جانو خدا بہتر جانے، اب تم جانو اور خدا بہتر جانے. اس لیے کہ کسی کو زبردستی کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر یہ چیز نہیں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی دولت دی ہے تو اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ میرے بندے صحیح طریقہ پہنچا دے. کسی کو پکڑ کے کروانا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ فرض نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بتایا، ان کو شاید نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. آج بھی کبھی کبھار ایسی آوازیں آ جاتی ہیں. خیر جانے دیں. آج میں مائک پہ بتا رہا ہوں، باہر بھی آواز جا رہی ہے اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امام سے پہلے نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قعدہ، نہ سلام، کچھ بھی نہیں. امام کی پیروی کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مکروہات تحریمی ابھی ہمارے 2-3 ہفتے جائیں گے. ہم ایک ساتھ پورا نہیں بتائیں گے، تھوڑا تھوڑا بتائیں گے، آپ کو سمجھا کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مکروہات تنزیہی کی طرف آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.